دی گیم از اوور. قطری آئے نہ آئے, اگر اس ملک کا پرائم منسٹر پیش ہو سکتا ہے اس جے آئی ٹی کے اندر تو قطری کو کیا تکلیف ہے؟ مہندی لگی ہوئی ہے اس کے پاؤں میں. اگر وہ جینوئنلی قاسم پورٹ کے مسئلے میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, سائیوال پروجیکٹ میں کر سکتا ہے, اور سیف الرحمان کا فرنٹ مین یا وہ سیف الرحمان اس کا فرنٹ مین اور نواز شریف کے ساتھ ان کی 1200 درہم کی ریلیشن شپ جس نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا, اور پھر بینکوں کی پیمنٹ, توفیق کون سے بینک کو جو انہوں نے پیمنٹ کی, پھر ان کے فلیٹس. میں جو ٹی وی پہ اور جو میری تھوڑی بہت اطلاعات ہیں, میرے خیال ہے تینوں چیزیں پروو ہونے جا رہی ہیں. حدیبیہ پیپر مل بھی, اور وہ تو عیاں تھی ڈار صاحب کے چہرے سے بھی, مریم صاحبہ کا بینیفیشری ہونا, اور نمبر 3 بیسک بات یہ ہے کہ سب قطری شطری فراڈ نیست و نابود ہونا. اور میں پہلے 10 ہفتے کہتا تھا, میں کہتا تھا 8 ہفتے میں گیم از اوور. میں ذرا قطری کے اوپر پہلے بات کرتا ہوں, پھر ایک ایک کر کے 60 دن جو کچھ ہوا ہے, جتنی شریف فیملی کے لوگوں نے آ کے اپنی گواہیاں دی ہیں, ذرا ایک ایک کر کے اس پہ بھی بات کریں گے. قطری کا یہ کہنا ہے کہ جناب پاکستان کی جورسڈکشن جو ہے نا وہ میرے پہ نہیں آتی, میں پاکستانی شہری نہیں ہوں, اس لیے مجھے مت بتائیں کہ میں نے کدھر جانا کدھر نہیں جانا, یہ میرا محل ہے, 100 دفعہ آئیے, چائے پیجیے, بسکٹ کھائیں میرے ساتھ, جو گواہی لینی ہے لیں, اور اس کے بعد اپنا کام پورا کریں. میں ابھی بھی اپنے اسی خط کے اوپر قائم ہوں. دیکھیں یہ نواز شریف کا پروپیگنڈا ہے سارا, اس کی ٹیم کا پروپیگنڈا ہے. وہ جی جنرل مشرف کے پاس ایف آئی اے کی ٹیم گئی, جنرل مشرف جو ہے وہ سب جیل میں تھا, قطری کسی سب جیل میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں یہ لوگ گئے بھی ہیں, اور میرے خیال میں جو میرے پاس افواہیں ہیں یا حقیقت ہے, ہمیں پاس سنی سنائی خبریں آتی ہیں. حسین نواز کی اس سے ملاقات بھی ہوئی ہے, 48 گھنٹے ہیں, کل بھی ہیں, آ جائے اور آج رات کو یا کل یہ کوئی نہ کوئی اپنی سکن بچانے کے لیے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. 4 6 8 10 وزراء بیٹھ کے, اور یہ سارے وہ وزراء ہیں جو 2 نمبر کے, جو ایل این جی میں ملوث ہیں, خاقان عباسی ٹائپ کے, جو 747 کے جہازوں کو بیچنے کی جنہوں نے کمیشن کھائی. شوکت عزیز آڑے آ گیا اور انہوں نے بلیو ایئر کھڑا کی. اور اس میں میں نہیں سمجھ رہا, ان کو معلوم ہے کہ ہم نے اگر یہ فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا اور ہمارے لیے مسائل ہوں گے, ان کے لیے کیا آپشن ہے؟ سٹیپ ڈاؤن کریں. یہ ان کو پہلے سے ہم کہہ رہے تھے کس کو دیں گے, یہ نواز شریف کا فیصلہ ہے, آئینی اس کو رائٹ حاصل ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں, اگر پنگا لے گا نا اتنا پچھتائے گا. اگر سپریم کورٹ کے خلاف جے آئی ٹی کی سٹوری تو کل ختم ہو جائے گی جی, جے آئی ٹی از فنش, اس نے اپنا کام ختم کر دیا. اس 48 گھنٹے میں کوئی یہ بلشٹ کوئی ایسا کام کریں یا کوئی ایسی صورتحال کریں, اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا سوچ سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. فیصلہ سپریم کورٹ نے آنا ہے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کی جرت نہیں کہ یہ کوئی پنگا لے سکیں. اور اگر اب ادارے آرٹیکل 190 کے تحت کھڑے نہ ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ, گڈ اور بیڈ, اگر ان کے خلاف آیا there will be no نواز شریف پالیٹکس. اس بات کا کیا مطلب ہے آرٹیکل 190 کے تحت ادارے کھڑے, تمام فوج میں کہہ رہا ہوں, اچھا فوج, ایف آئی اے, پولیس, رینجرز, all institutions are under the Supreme Court decision article 190. وہ پابند ہیں کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اور وہ کتنے دن لیتے ہیں, اسی لیے میں احتیاطاً کہتا تھا پھر نہ کہیں جی قربانی سے پہلے قربانی نہیں ہوئی, اور پہلے 10 ہفتے کہتا تھا 8 لگا لیں. اچھا, آپ نے یہ جو ٹائم الٹیمیٹم دے رہے ہیں, لوگ بھی اسے بڑے پریشان ہیں, پتہ نہیں پیر والے دن کیا ہونے جا رہا ہے. پیر والے دن تو رپورٹ سبمٹ ہونے جا رہی ہے. اچھا, وہ کاپی ہمیں بھی ملے گی. ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے جرا کے لیے کھولا, اگر انہوں نے ان کے وکلاء کے لیے کھولا, تو میں سپریم کورٹ میں استدعا کروں گا کہ نواز شریف کو بلایا جائے, میں اس پہ جرا کرنا چاہتا ہوں. اچھا, میں تیار ہوں جرا کے. آپ خود کریں گے نواز شریف؟ آف کورس, مجھ سے زیادہ ان کو اچھا کون جانتا ہے. یہی کہنے لگا, مجھ سے زیادہ تو کوئی وکیل ان کو نہیں جانتا. اور سپریم کورٹ نے تو ٹھپا دے دیا مجھے کہ آپ تو بہت اچھے لائر ہیں. ہاں, یہ کہا تھا. سو مجھے تو انہوں نے کہا کس سیاست میں ہو, ادھر آؤ. جی, تو
میں جرا کروں گا نواز شریف صاحب پہ، اور میں ایک تاریخ کی ایسی تاریخ مرتب کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اچھا ویسے شیخ صاحب وہ کوشچنز کا سلسلہ تو جاری ہے، تھوڑا سا ذرا اس لائن سے ہٹ کے آخری دفعہ نواز شریف صاحب سے بات کب ہوئی تھی آپ کی؟ معلوم نہیں، یاد کئی سال گزر گئے ہوں گے۔ ملٹری کورٹ میں ہوئی تھی جب وہ ٹرائل ہو رہے تھے بس۔ اچھا اس کے بعد ملاقات، میں واپس اس کے اوپر آتا ہوں۔ آپ نے کہا جے آئی ٹی کا کام تو کمپلیٹ ہو گیا، یہ تو کل ختم ہو جائے گا۔ یہ جتنی شریف فیملی آئی ہے انہوں نے بار بار آ کے میڈیا کے سامنے، مریم صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ جناب 3 پشتوں کا حساب دے دیا ہم نے تو اپنے دادا کی قبر سے لے کر آج جو ہمارے بچے ہیں ان تک کا حساب ہم نے دے دیا، بجلی کے بل تک کا ہم نے حساب دے دیا۔ آپ کے خیال میں اس سے بھی زیادہ ان کا کوئی احتساب ہو سکتا ہے یا جتنا ہونا کیا تھا ایک ہوا ہے؟ اپنے باپ دادا کو انہوں نے خود ملوث کیا کہ ہمارے دادا نے اس کے ساتھ کی، لٹے پٹے گئے یہاں سے 1200 ملین کیسے لے کے گئے یہ بتانا دھرم، انہوں نے دیے، کس نے دیے، کیسا ہوا؟ اپنے بیٹوں کو انہوں نے خود ملوث کیا۔ مجھے تو شک ہے، میں نے تو سپریم کورٹ میں کہا کہ یہ مریم کے دستخط بھی جعلی ہیں۔ دیکھیں نا، اسٹام بعد میں آتا ہے، ڈیڈ پہلے بنتی ہے، اور ایک دن میں روپ محل سے لے کے لندن چلا جاتا ہے اور اسی دن اٹارنی بھی اس پہ کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اتنی جلدی میں کیا ہے، اور جس شخص نے ان کو قطری شہزادے کا راستہ دکھایا ہے انہوں نے نواز شریف کے لیے ایک گڑھا سیاسی کھودا ہے۔ دیکھیں قطر کے حالات اور معاملات جو ہیں اس قابل ہی نہیں رہ گئے ہوئے، جو حالات اور واقعات بن گئے ہیں اس وقت، کہ اگر قطری شہزادہ جو ہے اس کے رحم و کرم پہ آ گئے ہیں اور رات کو گئے ہیں حسین نواز، اس سے ملے ہیں بقول اداروں سے مراد ہے چینلز کے، اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ بگ زیرو۔ مجھے نہیں پتا کہ کل تک کیا ہو جائے گا، میرے تو خیال میں آج رات کو یہ کیس کلوز ہو جائے گا، اور رپورٹ مرتب ہو رہی ہیں، اور رپورٹ میں تینوں چیزیں جو ہیں وہ چینل کے بڑے مستند لوگوں، یہ میں ان اینکروں سے نہیں کہتا جن پہ آپ الزام لگا دیتے ہیں، جو سینئر، جو سپریم کورٹ کو سالوں سال سے ہینڈل کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ لندن سے ڈاکومنٹ اسیس ہو گئے، اچھا تصدیق شدہ ان کے پاس کاغذ ہیں، اور قاضی نے بیان دے دیا ہے۔ یہ پرسوں چوتھ پتہ لگ جائے گا، ہمیں بھی کاپی ملے گی، ہم مین مدعا لیں، اور ہمارا ہی کیس 62 63 کا، باقی کے تو بڑے لیگل مسئلے ہیں، ان کے بڑے لمبے چوڑے۔ قانونی طور پہ چونکہ آپ قانون جانتے ہیں، ذرا قانونی طور پہ بتائیے گا اب یہ سٹیج وائز ہوگا کیا؟ یہ اپنی جے آئی ٹی اپنی رپورٹ جمع کروائے گی، اس کے بعد کیا کوئی نیا بینچ بنے گا یا یہی بینچ اپنا کام کرے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی بینچ بنے گا، جس بینچ نے 126 دن پہلے سنا ہے، اب نیا بینچ آئے گا تو وہ کیا سنے گا؟ نہیں، اس ملک میں، یہ ملک، ایک جملہ آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں، آکسیجن ٹینٹ پہ لگا ہوا ہے، ملک لگا ہے، نواز شریف نہیں، ہی ڈزنٹ میٹر نو، ملک آکسیجن ٹینٹ پہ لگا ہے۔ وہ بدنصیب لوگ، وہ ذمہ دار لوگ جو اس ملک کے زندگی اور موت اور اس کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں، اس میں ججز بھی شامل ہیں، اس میں 20 کروڑ لوگ شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں۔ اس سے زیادہ یہ ٹینشن آگے نہیں جا سکتی، یہ خانہ جنگی میں بدل جائے گی۔ لیکن نواز شریف بری طرح ناکام ہو گیا مریم کی پیشی کے دن، مریم صفدر کی پیشی کے دن۔ میرا خیال تھا کم از کم پنڈی میں سے 5-7 ہزار لوگ نکلیں گے۔ میں آن اوتھ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ 200 300 250 دگنے کر لو، 500 سے نیوٹرل آبزرورز نے بھی یہی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں آ سکے، جتنے آنے چاہیے تھے لوگ نہیں۔ دیکھیں جہاں صدیق میرج ہال میں اس دن کے حلوے پھاڑ رہے تھے اور بریانیاں کھا رہے تھے اور بک کیے ہوئے تھے سارے انہوں نے معاملات، اور ساری ایڈمنسٹریشن ان کے پاس کھڑی تھی، ساری حاضری آر ڈی اے کی نواز شریف پارک میں تھی، ساری حاضری میونسپل کارپوریشن کی جو ہے وہ نواز شریف پارک میں تھی، سارے باغات والوں کی حاضری جو ہے نواز شریف پارک میں تھی۔ وہ ذرا سا نکلے ہیں، پیچھے سے نکل گئے، سارے پاگل ہیں۔ یہ اگر حکمرانی کے دوران یہ حال ہے تو اگر فیصلہ ان کے خلاف آ گیا تو یہ سناٹے ہوں گے ان کے لیے۔ ایک اڑتی ہوئی افواہ، اور ایک صحافی نے تو اس کو خبر کے طور پہ بھی رپورٹ کیا ہے، آپ چونکہ لیگی رہنما رہ چکے ہیں، ہے بھی لیگ کے ساتھ آپ کا بڑا پرانا تعلق ہے، افواہ یہ ہے کہ جناب میاں صاحب کے ساتھ صرف یہ کورٹ یا یہ آرمی، یہ جو ایک امیج بن رہا ہے کہ جی سازش ہو رہی، بات سازش کی نہیں ہے، لیفٹ اور رائٹ سے بھی جو ہے نا ٹانگ کھینچی جا رہی ہے، اندر ہی اندر جو ہے وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ میاں صاحب اب آرام سے سائڈ پہ ہو جائیں۔ مجھے خود بلکہ ایک مسلم لیگ کے رہنما نے یہ بات کی ہے کہ ہم بھی وسوسے کا شکار ہیں، یہ خود مجھے کہا۔ 4-5 دن پہلے میرا خیال تھا کہ یہ 25 MLA ہیں،
آج میری اطلاع ہے کہ یہ 44 MNA ہو گئے ہیں جو گروپ بنانے کے لیے تیار ہیں اگر نواز شریف نااہل ہوتے ہیں. اور اگر قوم یہ سمجھ لی ہے کہ یہ اسحاق ڈار یا چودھری نثار یا شہباز شریف پر نواز شریف کا اعتماد ہے تو بگ زیرو. اچھا میں اس خبر کو نہایت زوردار طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں وزراء اور ایک چیف منسٹر ہے بگ ریسپیکٹ پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ود نواز شریف. دیئر گیم از اوور. جس طرح نواز شریف کی گیم اوور ہے, فیصلے کی قوت میں نثار, ڈار اور شہباز کی بھی گیم اوور ہے. تو اگلی دیکھیں پہلی دفعہ بھی جب یہ سارا ہنگامہ کھڑا ہوا تھا تو شہباز اور نثار وہیں تھے, لیکن جو تقریر لکھ رہے تھے وہ نذیر ناجی صاحب لکھ رہے تھے اور حسن نواز ساتھ ٹوٹ کے بتا رہا تھا, حسین نواز. جب وہ جہاز پہ دبئی گئے, شجاع آباد گئے, سارا نقشہ میرے سامنے ہے, سارا نقشہ میرے سامنے ہے بطور انفارمیشن. کچھ نہیں پتا تھا مجھے کیا پیمنٹیں ہوئی, کیا مسئلہ ہوا, وہ سارا کچھ میرے ذہن میں ہے کیونکہ میں نے ڈاکومنٹ میرے پاس تھے اور میں نے پیمنٹیں نہیں کی. میں نے نہیں پیمنٹیں کی اس 3-4 دنوں کی. اچھا کسی کو نہیں پتا تھا نواز شریف اور اس کے بیٹے کے علاوہ کہ یہ کیا, چونکہ وہ ایک ترقی کی راہ پہ پاکستان کو لے کے جا رہا ہے. مریم نواز صاحبہ نے کہا روک سکتے ہو تو روک لو. کتنی دفعہ انہوں نے ریپیٹ کیا اس بات کو کہ ورنہ وہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دے گا, ورنہ وہ دہشت گردی کو ختم کر دے گا. نواز شریف صاحب اگر باقی پاکستان کی انہوں نے ڈوریں نہ سنبھالی یا کچھ خدا نخواستہ انہیں ہو گیا, پاکستان باقی کوئی تباہی کے دہانے پہ آ جائے گا. یہ جتنے قبرستانوں میں لوگ مرے ہوئے ہیں یہ یہی کہتے تھے کہ ہم اگر مر گئے تو پیچھے کاروبار کون سنبھالے گا, ہم مر گئے تو ہمارے پلازوں کا. سر جی میں نے بر صغیر پاک و ہند میں اتنا ان پڑھ, نالائق, غیر سنربدار, نان پولیٹیشین پرائم منسٹر نہیں دیکھا, اور اس کی دلچسپی بالکل کم ہو گئی ہوئی ہے. آج کل صرف ٹی وی شو تک ہے. وہ فائلیں کون دیکھ رہے ہیں؟ 90% فائلیں فواد نکالنا, 92-4 لگا لیں. اچھا اس کو کوئی فائل دیکھنے کی اس میں نہ ابیلٹی ہے, نہ کوالٹی ہے, نہ اس میں ڈیپتھ ہے. اور یہ ملک اللہ کے سہارے چل رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جناب علی کہ یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا, یہ نہ ہوا تو یہ نہ ہو جائے. کیا ساری مسلم لیگ میں کوئی پاکستان کی 20 کروڑ PMLN میں اتنا بندہ نہیں ہے جو اس ملک کا وزیر خارجہ بن سکے, وزیر دفاع بن سکے, اس ملک کو چلا سکے؟ کیا بے وقوف بنایا وہ اس 20 کروڑ لوگوں کو جناب علی. ہم نہ ہوئے تو ہوں. جب بھٹو تھا نا وہ کہتا تھا ہمالیہ روئے گا, کسی چڑیا نے پر نہیں مارا تھا. اور 6-7 سال انہوں نے کر کے دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. 6-7 سال جب یہ ملک سے باہر تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ کیا معاملات ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا مسئلہ تحریک انصاف کے حوالے سے جو ان کے مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں لو جناب ڈرائی کلیننگ کی فیکٹری کھلی ہوئی ہے, لوگ آتے جا رہے ہیں, دھلتے جا رہے ہیں. آپ کا بھی کہا گیا کہ آپ بھی تحریک انصاف جوائن کرنے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں. میں تو نہیں جا رہا, میں پہلے عمران خان کے ساتھ ہوں. یہ کلیئر ہے. ہاں میں نے تو اپنی پارٹی کو اٹھایا ہی نہیں اس لیے عوامی مسلم لیگ کو کہ عمران خان ہے, PTI ہماری پارٹی ہے, شامل ہونا نہ ہونا میرے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی یہ سارے ان کے اتنے میڈیا کوارڈینیٹر ہیں, ان سے میرے سے سوال کریں عمران خان کا, اس کے بارے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی نے سپریم کورٹ پہ یا کسی اور ایشو پہ کال دی تو اس کے 24 گھنٹے کے اندر عمران خان کال دے گا اور اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اسلام آباد کی, میں اس کے ساتھ ہوں. اب اسی بات کے اوپر جس طرح آپ نے کہا یہاں سے ڈر پیدا ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کال دیتے ہیں, ہم نے کال دی نا تو عمران خان صاحب جوتا چھوڑ کے بھاگے. ٹھیک ہے دیں نا پھر, اب دیں. اب چور پکڑا گیا ہے, اس چور کو چوک میں ماریں گے پھر لوگ, اس طرح کیڑیوں کی طرح لوگ نکلیں گے. اب اس وقت دس از دا رائٹ ٹائم, میں کہتا ہوں دس از دا رائٹ ٹائم. اگر انصاف کی جو میں پہلے دن کہہ رہا تھا کہ ثبوت بھی سپریم کورٹ سے نکلیں گے اور نون لیگ کا سیاسی تابوت بھی نکلے گا, اگر نہ نکلا تو پھر آپ دیکھنا ہے ان کے ساتھ کیا اشر ہوتا ہے. ناظرین شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پریڈکشن کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, عوام کی نبض کے اوپر سوچتے ہیں, اپنی رائے ہمیں شیئر کیجیے. دیکھیں پہلے تو اس بات پہ اب تیار تھے کہ ہم سب لوگ مل کے گو نواز گو کی تحریک کو انکلوڈنگ پیپلز پارٹی شروع کریں. ٹھیک ہے. وہ اب وقت نہیں رہ گیا, میرا خیال ہے گو نواز گو ویسے ہی ہونے لگا ہے, گیم از اوور ان مائی اوپینین. اچھا یہ پولیٹیکل اوپینین, نہ میں پرومس لوں. ادھر دیکھو انڈیا میں بھی میرے خلاف وہ پپو دو میں انڈیا سے مجھے پروڈیوسر فون کرتے ہیں یہ کمپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے. انہوں نے بھی مجھے سمجھ لیا شاید کوئی میں
وہ مجھے ہمارے وقت تو کمپارٹ ہی ہوتا تھا، اب پتہ لگا سپلیمنٹری ہوا ہے جی. انڈیا سے مجھے پروڈیوسروں نے فون کیے، ادھر آپ دیکھیں نا ہماری اس پپو والے پہ کتنا ادھر شور پڑا ہوا ہے. سو میں نہیں سمجھتا کہ اب کسی تحریک کی گنجائش ہے. اور اگر الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو نومبر کے الیکشن کے لیے نومبر کے الیکشن میں تو 2017 میں ہی دیکھ رہا ہوں جو نومبر میں ہو رہے ہیں الیکشن، اگر الیکشن ہو رہے ہیں. اچھا. اگر بیچ میں کوئی پھڈا پڑ جاتا ہے جو نواز شریف کی خواہش پوری ہو جاتی ہے کہ سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ پھر 2 سال ہوتے ہیں یا 4 سال. نواز شریف صاحب یہ کر سکتے ہیں سسٹم لپیٹ دیں، مطلب وہ تو چاہیں گے یہ پنگا لے کے کہ سسٹم کو لپیٹ دیں. اس موقع میں ہاں نواز شریف کے خاندان کی یہ رائے ہے کہ یہ پاکستان ہمارے لیے بنا ہے. یہ تو خواجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کو کہ جی 80 جاؤ گے تسی بھی جاؤ گے نا. دیکھیں عمران خان کی صورتحال بڑی مختلف ہے. ان کو یہ غلط فہمی ہے نواز شریف صاحب کو کہ اب ہم گئے تو اس کے بعد یہ نہ ہو کہ بہت رسوا ہو جائیں. اب وہ اس طرح نہیں ہے کہ کیا نام تھا سعودی فرمانروا کا خادمہ نے حرمین شریفین کا کہ وہ سٹینڈ لے جائے گا کہ نہیں جناب ہمیں دو، ہمیں چاہیے، ہمیں اس کو لے کے جانا ہے. اب جو صورتحال ہے انٹرنیشنلی اس میں یہ بھی میں کہہ دوں کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس ملک میں انٹرنیشنل دباؤ بھی ڈالا جائے. یہ جان مکین نے بھی جو بھی میں اشارتاً آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مودی وہاں گیا ہوا تھا اور مودی کے بعد جان میکن یہاں آیا اور جو مسئلے معاملات ہو گئے ہاں خود ہی آپ فل ان دی بلینک کر لیتے. لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اور مجھے غالب امکان میرا یہی ہے کیونکہ پہلے تو انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا تھا کہ جی سوگب نثار وہ جی نوید مختار صاحب جو بڑے وہ جی باجوہ صاحب. سر ہر آدمی اپنے انصاف اور اپنی عزت کے لیے زندہ ہے. ثاقب نثار صاحب نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے اس ملک میں جو سوئے موٹو جو ہے فیصلے کیے ہیں اور جو مجھے یہ یقین ہے کیونکہ 126 دن پہلے انہوں نے سنا ہے، 60 دن کی رپورٹ ان کے پاس ہے. 2 بندے تو اپنا فیصلہ دے چکے ہیں. اب انہوں نے مل کے تینوں میں سے ایک نے کہنا کہ یہ صادق امین ہے یا نہیں، یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے. پٹاخہ بچ جائے گا. اچھا شیخ صاحب ویسے گیم از اوور 20 اپریل کو جب یہ فیصلہ آیا تھا اور مجھے آپ کی میڈیا ٹاک یاد ہے جب آپ نے میڈیا سے بات کی تھی، آپ کے بڑے خدشات تھے اس وقت جے آئی ٹی کو لے کے. یہ تبدیلی کس طرح آئی؟ کوئی نہیں تھا، یہ عمران خان اور دوسروں کے تھے. میں تو پہلے دن کہہ رہا تھا میں جے آئی ٹی میں پیش ہوں گا. اچھا میں تو پہلے دن کہہ رہا تھا جو کمیشن بنا میں پیش ہوں گا. خان صاحب کی رائے مجھ سے مختلف تھی. انہوں نے کہا ہم اپنا کیس واپس لے لیں گے. میں نے کہا عوامی مسلم لیگ جس کا کیس 62 اور 63 پہ ہے ہم اس کمیشن میں پیش ہوں گے اگر یہ کیس کمیشن کو گیا. لیکن ججز نے بڑا زبردست ذہانت کا ثبوت دیا. کل ان ججز کو کہہ سکتا تھا جو ان کو صفائی کا موقع، پورے خاندان کو صفائی کا موقع دیا ہے. 5 4 دفعہ گیا کہ شاید بھول گئے ہو تو پھر یاد کر کے آ جاؤ. کیونکہ ادھر وکیل بیٹھے ہوتے ہیں نا رات کو تیاری کرتے ہیں، ان کی بھی سونا ہو گیا. ان کا بھی جو ٹاپ وکیل شام کو پرائم منسٹر ہاؤس بیٹھے ہوتے ہیں تیار کراتے ہیں اور جو سپیچز رضیہ بٹ کا ناول پورا یاد کرایا مریم کو دیباچے کے ساتھ. رزلٹ ہے جی سپریم کورٹ کا. اگر سپریم کورٹ سمجھتا ہے کہ ہم یہ جو مسئلہ ہے اور یہ فیملی اورینٹڈ لوگ ہیں، اپنے باپ دادا والدہ بیوی بچوں کے ساتھ وہ پاکستان کی جانیں دے رہے ہیں، پاکستان کی ان کو فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ یعنی چوروں اور لٹیروں اور ڈاکوؤں اور کمینوں اور کمظرفوں اور ان کے پیچھے وہ تو پاکستان کے پیچھے ہیں، وہ کمیٹڈ ہیں نظریہ پاکستان اور پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں اور اسلام. ورنہ پاکستان اتنے بڑے کرائسس سے نکل سکتا تھا جی. جان میکن جا سکتا تھا جنوبی وزیرستان، اس کا باپ بھی نہیں جا سکتا تھا جنوبی وزیرستان. پاک فوج کو کریڈٹ دینے والی بات، بالکل کریڈٹ دینے والی بات. شیخ صاحب خان صاحب کے حوالے سے جہاں بات ہو رہی تھی اور پیپلز پارٹی کی جہاں تک بات ہو رہی تھی، آگے چل کے زیادہ تر تجزیہ کار یہ کہتے ہیں، اور میں چاہوں گا آپ اس پہ اپنی رائے دیں، زیادہ تر تجزیہ کار کہتے ہیں یار اب جو اگلا الیکشن ہوگا نا وہ کسی ایک پارٹی کی حکومت ہی بنے گی، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو چاہے وہ نون لیگ ہو، کوئی بھی ہو، بنے گی 2 پارٹیز کی حکومت. اگر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ وقت آتا ہے تو پیپلز